بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں یہ ہمارے بار سے یہ جو ہمارے وکیل نے ابھی بات کی کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصل آباد میں بالکل آپ سے متفق ہوں، ہر ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کرے، ان کی زندگی آسان کرے، یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں، لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین، سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہیں، فیصل آباد مثلاً جو شہر ہے، یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈال لیں کہ ایک پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نہ لاہور، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کا اس سے لاہور چلائیں گے، اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب، میں آپ کو دنیا کے ماڈلز بتا رہا ہوں کہ لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بلکہ تہران میں نے جو جا کے دیکھا، اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہی سسٹم ہے۔ سب شہروں کے اپنے، اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے، اس کا اپنا میئر ہوتا ہے، الیکٹڈ میئر ہوتا ہے، جس طرح لنڈن کا میئر الیکٹڈ ہے، اس کی پھر پوری کیبنٹ ہوتی ہے، تو سارے لنڈن کے مسئلے لنڈن میں حل ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ اب فیصل آباد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، لیکن اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے۔ جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی، تب ہاسپٹل بنیں گے، تب یونیورسٹی بنے گی، ایسے ماڈرن سٹیز نہیں چلتی۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں، اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے، وہ پیسے دے کے وہ بن جاتے ہیں، وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا، پھر میئر اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا، اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے، پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے، اس کے اندر ایجوکیشنسٹ ہوں گے، تو وہ شہر ایک پوری طرح ایک سیلف سسٹیننگ شہر بنے گا اور پھر اپنے پیسے اکٹھے کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے تاکہ اپنے مسئلے آپ کے یہاں ہی حل ہو۔ اچھا جی، میں اب آپ کے سامنے ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا، تو آپ کو تو بس سوچنا چاہیے، سوچ بڑی، انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ اس وقت تو ہم نے یہ سوچنا نا کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا، کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے۔ جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک کے اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک کے باہر ڈالرز جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یعنی یہ جب تک خسارہ ہے، نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے، وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلے جائے گا۔ اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے، اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے۔ ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ
کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا، جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے، اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز، وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے، اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا، کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی ہیں، ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی، اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی۔ تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا۔ اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے، اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس رک جانی تھی، اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا، اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں۔ دیکھیں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں میں تھے 60s میں، تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر، کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو دیکھیں، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ ملیشیا، ساؤتھ کوریا، جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گیا، انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا، انہوں نے اس سے سیکھا تھا۔ اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا؟ اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا، اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلز تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے آ کے HSN میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ آج جو دبئی لوگ چھٹیاں بنانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں بنانے آتے تھے۔ تو پاکستان کا ایک مقام تھا۔ ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پولیٹکس تھی، ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی، پاکستان میں ایک پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی، سوشلسٹ موومنٹ۔ اور جب 1970 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو انہوں نے سوشلزم، اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی۔ جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، ہمارے بینک، پرائیویٹ بینکس بھی تھے، یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ 22 خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی۔ یہ 22 خاندان کا پورا ایک چلا کہ پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے۔ کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے۔ کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں، سارا وقت اپنی انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں۔ ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے بجائے اس کے کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر، جو چائنا نے کیا ہے۔ چائنا نے جیسے جیسے پچھلے 30 سال میں انڈسٹریلائز ہوا اور ان کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے۔
اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے 30 سال میں جو انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا، ویلتھ کریٹ کی، دولت بڑھائی، اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے نیشنلائزیشن پہ چلے گئے، ساری ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن روک دی، اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے، کئی پولیٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی، جرم سمجھا جاتا تھا۔ کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو، منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں، کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراج دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا، وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ہاں، جائز طریقے سے پیسہ بنائے، ٹیکس بھی دے، پروفیٹیرنگ نہ کرے۔ یہ جو اس کو چینی کا مافیا ہے، انہوں نے یہ جو بھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے، مونوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے۔ اس کے خلاف ہے آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں، گورنمنٹ ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جب نفع بنے گا ہی تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی۔ تو جو ہماری اب پالیسی ہے، میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے، پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے۔ گورنمنٹ کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ جو بھی حماد نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی، اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں، تاکہ نوکریاں پیدا ہوں، تاکہ ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کم کریں۔ تو یہ جو سائیکل تب ہوگا جب ہم اپنی انڈسٹریل کلاس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو ایک تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں، ایف بی آر کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے، آٹومائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیچ میں سے یہ جو ہیومن انٹریکشن کم ہو، تاکہ جو رشوت لی جاتی ہے اور جو ہراسمنٹ کی جاتی ہے وہ کم ہو۔ تو یہ مسلسل اب ہماری ایک جد و جہد چل رہی ہے۔ جو ہم نے انسینٹیوز دی اپنی ایکسپورٹرز کو، مجھے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آ گیا، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہم ایک مشکل وقت میں، یعنی یہ جو کرونا کا جو یہ پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں، ساری دنیا کے اوپر ایک مشکل ترین وقت سے دنیا گزری ہے۔ اس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے اس مشکل وقت میں، ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، یعنی بچا لیا بنسبت باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس وقت۔ ہندوستان میں غربت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے۔ ہم نے جو فیصلے کیے اس سے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچا لیا، ایکسپورٹرز کو بچا لیا۔ اور یہ ہمارے فیصلے اس لیے بہتر ہو گئے کہ مسلسل ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا تھا، دوسری طرف اپنے ملک کو بھی بچانا تھا، اپنی معیشت کو بھی بچانا تھا، اپنے انڈسٹری کو بھی بچانا تھا۔ تو یہ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو کرونا کی ہماری جو NCOC بنی ہوئی تھی، مسلسل ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے، اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے۔ دوسری طرف حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو، کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں، اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی۔ اسٹیٹ بینک گورنر، اس نے بڑا زبردست کام کیا، مسلسل کوشش کرتے رہے، میٹنگز ہماری ہوتی رہی، ہم اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو بچاتے گئے۔ تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں حماد کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دی ہے کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں۔ ویسے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے،
ہم دیکھ رہے ہیں کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں، اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی، اور 300 لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے. اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے، میں سب کو کہوں گا کہ پلیز یہ ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بچا لیا ہے. احتیاط کر کے ہم کوئی چانس نہ لیں کہ ہماری اگر یہ خدا نہ خواستہ تیزی سے اگر یہ پھیل گئی اور ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا تو ہمیں پرابلمز آئیں گے پھر اکانومی کے اوپر اور پھر غربت کے اوپر. تو اپنی میں انڈسٹری کو آخر میں جو آپ کو آج خاص طور پہ یہاں آیا، ایک تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، کئی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں، اور بڑا مشکل حالات تھے فیصل آباد کے. تو مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے یہ ایم پیز اور ایم این اے سے پتہ چلوایا، انہوں نے کہا جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری روزگار بڑھ رہا ہے. مجھے ایک اور بھی میٹنگز کے اندر بڑی اچھی بات آج سجیشن دیا گیا، اور میں اپنے چیف منسٹر کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اب سکلز، ٹیکسٹائل سکلز کے لیے انسٹیٹیوٹس بنانی ہیں تاکہ ان کو ٹریننگ کروائیں، کیونکہ آپ کو ویلیو ایڈنگ کے لیے بھی آپ کو لیبر چاہیے. تو وہ لیبر کے لیے، اس کے لیے، کیونکہ جو سکل ٹیکسٹائل کا اب جو لیبر ہے، جو ورکر ہے، وہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور وہ مل نہیں رہا. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور میں آپ کی جس طرح حماد نے بھی آپ سے سب سے اپیل کی کہ مزید اور آپ انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ اس سوچ سے کریں اور بے فکر ہو کے کریں کہ یہ اب آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے مسئلے حل کرنا. جو ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے آپ کے لیے ایک سٹیبلٹی دینی ہے، ایک ایسی پریڈکٹیبلٹی دینی ہے کہ آپ جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں، آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ ایک دم کوئی ایسی پالیسی چینج ہوگی جو ایک دم آپ کی انڈسٹری کو افیکٹ کرے گی. ہمارا کام ہے آپ کی انڈسٹری کی مدد کرنا، کیونکہ اس سے ایک آپ روزگار لوگوں کو دیں گے، اور دوسرا ویلتھ کریٹ کریں گے. ملک میں جتنی آپ دولت بڑھتی جائے گی، ملک میں آسانی ہوگی اپنے قرضے واپس کرنے میں. ہمارے اوپر ایک تو قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے، اور وہ تب ہی ہم اتار سکیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جس سے ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ آئے گا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے. تو اس لیے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. فیصل آباد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹریل سٹی ہے، جس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ابھی سی ایم پنجاب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی سڑکوں کا جو بھی حال ہے، اس کو انشاءاللہ اس میں بھی انویسٹ کریں گے. کراچی ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ فیصل آباد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں. آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا شعور تھا کہ آپ نے صحیح پارٹی کو ووٹ دے دی، لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہماری اس وقت انڈسٹریلائزیشن، یہ 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی، اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. تو جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی. ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپٹ آئے گی تو ہم آپ کی رکاوٹیں دور کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، ہماری جو اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے، ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ شہروں میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے، اور اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کا پیکج دیا ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے ورکرز کو اب ٹرین کرنا ہے، لیبر کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی ویلیو ایڈڈ ہو. وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ پرابلمز آ رہے ہیں ہماری اب انڈسٹریلائزیشن کے اندر، تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا. ہم نے اپنے جو بینکنگ سیکٹر ہے
جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کبھی بھی اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہا ہے۔ وہ بھی کانسٹنٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں جو پاکستان کی جو انڈسٹریلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پھر سے آخر میں شور کرتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک دو 60s میں انڈسٹریز کو پوری طرح پروموٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان آگے نکل گیا تھا سارے خطے میں، اسی طرح اب بھی ہم آپ کو کریں گے۔ میری ریکویسٹ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا لیبر ہے، جو مزدور ہیں، ان کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے، مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا، ان کے لیے بھی آپ نے ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان برآمد کنندگان اور تاجر برادری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیصل آباد ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ لاہور پر پیسہ خرچ کیا تو باقی پنجاب پیچھے رہ جائے گا۔